قال الله عز وجل في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكنتم على شفا حفرة من النار صدق الله العظيم۔ صدر مجلس محترم پیر صاحب اور دیگر صدور صاحبان، وقف یونٹ کشتواڑ کے چیئرمین جناب فردوس احمد بھوانی صاحب، اسلامیہ فریدیہ سکول کے پرنسپل محترم محبوب احمد قاضی صاحب، اور اسٹیج پر رونق افروز دیگر شخصیات، پیارے بچوں اور بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً ہم سب اس وقت جس مجلس کے اندر جمع ہوئے ہیں، اس مجلس کی تار اور اس کا کنیکشن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فکری انقلاب کی طرف جڑتا ہے جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی بعثت سے لے کر اور قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جو تعلیمات دی اور جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، قرآن مقدس جس معاشرے کی ترجمانی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لوگ اس وقت بالکل کنارے تک پہنچ چکے تھے، اس میں گرنے ہی والے تھے، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، وہ تو آگ کے بالکل کنارے پہ پہنچ چکے تھے، بس اس میں گرنے ہی والے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے انسانیت کو جہالت اور دیگر طرح کی جو خرافات اور اس معاشرے کی جو خرابیاں تھیں ان سے نکال کر یہ پیغام دیا کہ اللہ ایک ہے، اور دنیا کو یہ بتایا کہ انسانیت کیا چیز ہے، اور انسانوں کو یہ بتایا کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں ہی دنیا کے اندر نہیں بھیجا ہے۔ تو میرے ساتھیوں، یہ سوچ، یہ فکر اس وقت سے لے کر منتقل ہوتی رہی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، اور ہمارے اس علاقے کی مایہ ناز ہستی جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت شاہ محمد فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس فکر کو ہم تک پہنچایا، اور حضرت شاہ صاحب بغداد کے رہنے والے تھے جو اس وقت خلافت عثمانیہ کا دارالخلافہ۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی آدمی آسانی سے اپنی زندگی کی آسائش اور ضروریات زندگی کی ہر سہولت جہاں پر میسر ہو اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا، لیکن قربان جائیں ان اولیاء اعظام کے قربانیوں پر کہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر ان ساری سہولیات کو چھوڑ کر اور اسی بغداد شہر کے اندر جامعہ نظامیہ قائم ہے، ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر صرف اور صرف اس لیے کہ اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فکر کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں تک پہنچانا ہے۔ آپ نے ان سہولتوں کو چھوڑ کر اور اپنا گھر بار چھوڑ کر اپنے رشتہ دار، اپنے عزیز و اقربا اور اپنے محبین
سب کو چھوڑ کر اور ایک دور دراز علاقے کا سفر کیا، اور یہاں کی دشوار گزار پہاڑیاں، اور یہ وہ دور تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرنا اتنا آسان نہیں تھا جتنا آج کل کے دور میں۔ آج تو گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے، دنوں کا سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جہاں رہزنوں کا خطرہ، ڈاکوؤں کا خطرہ اور راستے کی دشوار گزار جو مسائل تھے ان کا خطرہ، ان سارے خطروں کو سامنے رکھتے ہوئے، ان سارے خطروں کو جانتے ہوئے حضرت شاہ محمد فرید الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سرزمین کا سفر کیا، اور آج انہی کی دین ہے کہ اس وادی کے اندر، اس علاقے کے اندر اسلام کا بول بالا ہے۔ اور یہ ادارے یہ ہمیں یہی سبق دیتے ہیں کہ ہم نے اس تہذیب کو زندہ رکھنا ہے۔ اور ابھی ہماری بچیوں نے جو یہاں پر تقریر پیش کی، میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کے اندر عبادات کا بہت بڑا حصہ ہے، اور اس سے ہٹ کر آپ چلے جائیے، اخلاقیات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے سے رفتہ رفتہ رخصت ہو رہی ہے۔ میرے ساتھیوں، ہم سب نے ان باتوں کی طرف توجہ دینی ہے، اپنے بچوں کو، اپنے معاشرے کو یہ سمجھانا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخلاق تھے، آپ کے جو کردار تھے، آپ کے جو معاملات تھے، وہ ہمارے معاشرے کے اندر کیسے آ جائیں۔ جب وہ کردار، وہ اخلاق، وہ معاملات ہمارے معاشرے کا حصہ بنیں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے کے اندر وہ تبدیلی، وہ چینجنگ رونما ہوگی جو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فطری سوچ اور انقلاب کا ایک حصہ ہے۔ میں انہی الفاظ سے رخصت ہوا چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔